جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ویبینار ہے اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حالانکہ ہم ہے تو نہیں اس قابل کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے تھے، لیکن پھر بھی ایک مختصر سی کوشش کرتے ہوئے اس بات ہم آخری سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو ہماری ہوسٹ ہیں مس عائشہ، she is a scholar and she has done a lot of courses, Islamic courses from Al-Noor International and a lot more. So ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. اما بعد، ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے تمام جنات کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود اس عظیم ہستی پر جس کا نام گرامی اور اسم گرامی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس عظیم ہستی کو امام کائنات بنا کر مبعوث فرمایا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین سبب پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب، اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو سید العرب، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین کے قلب اطہر پر اتارا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روح زمین پر صلحاء کو خاص مقام عطا کیا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بلند مقام عطا کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے لہو سے ایمان کی گواہی دی. اور اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو بلند مقام عطا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ایمان کی شہادت دی. اور ان سب میں انبیاء کرام علیہم السلام کا مقام اعلیٰ ہے، بلند ہے، کیونکہ انہوں نے علم حاصل کیا تو مالک کائنات سے حاصل کیا. اور ان انبیاء کرام میں بھی صاحب شریعت رسول اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دستور دیا، قوانین دیے، زندگی گزارنے کے طریقہ کار بتائے. اور ان انبیاء کرام، ان رسولوں کے اندر بھی کچھ ایسے رسول ہیں جن کا مقام ان سے بھی بلند ہے. وہ جنہوں نے کڑکتی دوپہروں کو نہیں دیکھا، جنہوں نے رات کے اندھیروں کو نہیں دیکھا، وہ جنہوں نے موسم سرما کی شدت و حدت کو نہیں دیکھا، وہ جنہوں نے موسم گرما کی جلستی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، وہ جنہوں نے بہار کی سرسراتی ہواؤں کو نہیں دیکھا، وہ جنہوں نے بہار کے پتجھڑ کو نہیں دیکھا. نظر گرم ہوئی بھی تو نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ابلاغ میں ہوئی. اور ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان سب سے بھی اعلیٰ ہے، افضل ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بات کریں، ان کی بلندی کی بات کریں، تو ہمالیہ کی بلندی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
حسن کی بات کریں، وہ اتنے حسین تھے کہ چودھویں کے چاند کی جو روشنی ہے وہ رسول اللہ کے چہرے کی رعنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نرم و ملائم، اتنا خوبصورت جسم و جاں عطا کی تھی کہ ریشم کی نرمی بھی آپ کی نرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آنکھیں دی تھیں کہ جلتے ہوئے فانوس بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے خوبصورت ہونٹ عطا کیے تھے کہ کیا کہیں، پنکڑی گویا گلاب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین، بہت ہی جمیل پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات کریں تو اجمل تھے، سیرت کی بات کریں تو اکمل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا کیا۔ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لہٰذا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ درود کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راستہ ہے۔ درود کا راستہ غموں اور پریشانیوں سے نجات کا راستہ ہے۔ درود کا راستہ گناہوں کے مٹانے کا راستہ ہے۔ درود کا راستہ رحمتوں کا راستہ ہے۔ درود کا راستہ درجات کی بلندی کا راستہ ہے۔ درود کا راستہ شفاعت کا راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے کثرت سے سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کی بات کریں تو صحابہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک بات ستاتی ہے کہ جب میں گھر بار میں ہوتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد آتی ہے، میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، دل کا سکون اطمینان پاتا ہوں۔ پریشانی یہ ہے کہ اگر آپ کی یا میری وفات ہو گئی تو آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور میں پتہ نہیں جنت میں جا پاؤں گا بھی یا نہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اگر ہم بات کریں کہ آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے، کیا صرف زبان سے دعوے کر دینا، زبان سے الفاظ ادا کر دینا کافی ہے؟ تو اس کا جواب حدیث کی صورت میں ہی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو الحمدللہ اتنا آسان راستہ ہے رسول اللہ سے محبت کا بھی اور جنت میں رفاقت کا بھی، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا ہی آپ سے محبت کا ثبوت ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری معاشی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری دینی زندگی، ہماری عبادات سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوں گی، تو یہی رسول اللہ سے محبت ہے۔ اور اسی محبت کے سلسلے میں ہم رسول اللہ کے ساتھ جنت میں انشاءاللہ تعالی موجود ہوں گے۔
اسی طرح سے اگر ہم بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی، ان کے شکر کی اور ان کی باقی زندگی کی، جسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین زندگی کا طریقہ ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے کمال کے صبر کرنے والے تھے اور کمال کے شکر کرنے والے تھے۔ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول آپ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، ان کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، نمازیں ادا کرتے رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی شکرانے کے طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کی عبادت شکرانے کے طور پر ادا کرنے کے لیے رسول اللہ اتنی مشقت اٹھاتے تھے، تو ہمیں بھی اس چیز کو ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت ناشکرے ہو جاتے ہیں جب ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، کچھ آزمائش آتی ہے، تو رسول اللہ کی زندگی چونکہ اسوہ ہے ہمارے لیے، تو ہم بھی رسول اللہ کی جیسا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہر اس نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، ہم ان کی گنتی کریں گے اور شکر ہمارے دل سے بھی پھر ادا ہوگا، زبان سے بھی ادا ہوگا، کیونکہ صرف الفاظ ادا کر دینا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہماری زبان ایک مقام پر یکجا نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ کی زندگی میں کتنی تکالیف آئیں، لیکن صبر کا دامن، شکر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ ہم رسول اللہ کا وہ ایک سفر ہی یاد کر لیں جو طائف کا سفر تھا۔ بچپن میں ہم پڑھتے آئے ہیں اسلامیات کی کتابوں میں رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے کہ ان کے جوتے لہو لہان ہو گئے۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ اس وقت جو ہم یہ پہرا یاد کرتے تھے یا یہ سوال کا جواب یاد کرتے تھے تو صرف لفظوں تک ہوتا تھا اور پیپر میں ہم لکھتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ اور مجھے بڑا اس چیز پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے استاد یہ بات رسول اللہ کی سیرت یا رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ اب جب اس چیز پہ غور کرتے ہیں تو اتنا دل بھی دکھتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے راستے میں کتنی تکالیف آئیں اور آپ کو کتنے پتھر بچے ہوں گے۔ آپ تصور کریں، امیجن کریں کہ کتنے پتھر بچے ہوں گے، کتنے زخم ہوئے ہوں گے، تبھی خون بہا ہوگا نا، اور پھر ہی بہہ کر وہ جوتوں تک پہنچا ہوگا تو پھر ہی جوتے بھرے ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ کا اس وقت کا عمل کتنا خوبصورت ہے کہ آپ سے جب فرشتہ بھی آتا ہے کہ آپ اجازت دیں تو انہیں کچل دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین امید بھی، اور پھر آگے چلتے ہیں ایک جگہ جہاں انہیں موقع ملتا ہے، ایسا مقام آتا ہے کہ وہ سانس لے سکیں، وہ آرام کر سکیں، وہ آرام کرتے ہیں، اور اس وقت وہ جس سورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کا چناؤ اتنا خوبصورت ہے کہ سورہ الرحمن کی تلاوت کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر اتنی آزمائش کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے ایک جنوں کی جماعت وہاں بھیج دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائی، اور واپس جا کر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی ایمان کی دعوت دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے قدردانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی بات کریں یا باقی عبادات کی، تو اس میں اخلاص، اللہ تعالیٰ پر توکل، جو کہ دل کی عبادات بھی ہیں، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو اس میں 3 چیزیں ضرور ہوں۔ کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا ریاکاری سے پاک ہو، تو ایسا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔
اور ہمیں اخلاص کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حدیث بھی ملتی ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اس طرح سے عبادت کرو کہ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو اس چیز کو تو ضرور یقینی بناؤ کہ اللہ کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے، ایسا انسان کی سوچ کا مقام ہے کہ اس سے انسان کی عبادت میں بہتری آتی ہے، اخلاص آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بھی عبادت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا وہ ایک طرح سے تکبر ہے، اور اللہ کو وہ انسان پسند نہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے ہر موقع کی دعا پڑھی بھی اور سکھائی بھی، ہر موقع کی دعائیں موجود ہیں، اور یہ بھی سنت ہے کہ ہم ان کو اپنائیں، جیسے کہ صبح اور شام کے اذکار ہیں۔ ہم ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے ان دعاؤں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ان سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری حفاظت ہوگی، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے گا، اور تیسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، یا ہم ناراض ہو رہے ہوتے ہیں یا دکھ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں مختلف حالتوں میں ہم آتے رہتے ہیں، تو یہ دعائیں ہیں جو ہمیں ان سب حالتوں سے باہر نکال کر ایک خوش اور اطمینان والی زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دعاؤں کو اپنی زندگی میں ضرور لے کر آئیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، جس میں سب سے پہلے آتا ہے اللہ اکبر۔ جیسے آپ فرض ادا کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اللہ اکبر کی آواز سے سمجھ جاتے کہ آپ کی نماز ہو گئی۔ 3 بار استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور بہت سی چھوٹی دعائیں، اور اس میں سب سے اہم آیت الکرسی، جس کے بارے میں آتا ہے حدیث بہت ہی پیاری کہ جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اتنا فضیلت والا یہ عمل ہے، تو ہمیں ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شفا کی دعائیں سکھائیں۔ ہمارا توکل یہاں پر بھی مانند پڑ جاتا ہے جب ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیسن یا یہ ڈاکٹر جو ہے وہ ہمیں شفا دے گا، تو اس وقت ضرور ہمیں علاج بھی کروانا چاہیے، لیکن شفا کی دعائیں جو ہمیں رسول اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بناتی ہیں انہیں بھی ضرور سیکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ اور جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس وقت بھی رسول اللہ کا اسوہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ جا کر انہیں دعا دیتے، جس میں یہ بھی آتا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، ایک طرح کی ڈھارس ہے کہ آپ پریشان نہ ہوئے، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کو آپ سے دور کر دے گی۔ اور بہت سی دعائیں ہمیں ملتی ہے، اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ایسی دعائیں یاد کیجیے جس سے ایک تو مریض کو سکون بھی ملے گا، اس کو شفا بھی ملے گی، اور آپ کا جانا بھی برکت کا باعث ہوگا۔ ایسا نہ ہو جیسا ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ ہم مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اسے جو بیماری لاحق ہوتی ہے اس بیماری کو سے مبتلا دوسرے جو ہمارے نزدیک واقعات ہوتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ فلاں بھی اس بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا، اور فلاں بھی، اور یہ تو ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے، ہم مریض کو مزید پریشان کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ رسول اللہ کا اسوہ نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کی وفات کے موقع پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی میت کی دعائیں، میت کی مغفرت کی دعائیں موجود ہیں، ان دعاؤں کو یاد کیجیے جو رسول اللہ ہمیں سکھا کر گئے، اور ان دعاؤں کو جا کر وہاں پر پڑھیے، جو وفات پا چکا اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور جس کا قریبی جا چکا اس کو حوصلہ دیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور قیامت کے دن ایک جماعت ایسی ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت کی طرف چلا دی جائے گی، اور اس سے فرشتے جو جنت کے داروغے ہیں وہ فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو کہ ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا اور جنت کی طرف چل دیے ہو، تو وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے تھے،
उनसे पूछा जाएगा किस बात पर, तो वो कहेंगे एक तो इस बात पर कि हम अल्लाह ताला की तरफ से जो अहकामात थे, उसके अमल में हमें जो दुश्वारी पेश आती, हम उस पर सब्र करते। दूसरा अल्लाह ताला की तरफ से जो आज़माइशें आती, हम उस पर सब्र करते। तो उन्हें कहा जाएगा जाओ तुम्हारा यही मुकाम है। तो आप जो उस वक़्त गम की हालत में है, परेशानी की हालत में है, उसकी ढारस बंधाएँगे, उसको सब्र की तलकीन करेंगे, उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आपके लिए भी। ना कि आप जाकर गले लगाकर ऊँची-ऊँची आवाज़ें निकाल कर रस्मन आँसू निकालने की कोशिश करें। ये रसूल अल्लाह का उसवा नहीं। इसी तरह से अगर हम देखें खुशियों के मौक़ों पर जाने की बात, शादी-ब्याह के मौक़ा पर, तो एक मुसलमान का हक है कि वो दूसरे मुसलमान की खुशियों में, गमों में शरीक हो। तो उस वक़्त भी जाकर उन्हें दुआएँ दें। अगर आप शादी पर जा रहे हैं, तो दूल्हा-दुल्हन को देने वाली दुआएँ मौजूद हैं, जो बरकत की दुआएँ हैं, वो दुआएँ दें, ना कि दूसरों के मेकअप और लिबास पर तज़किरा करके खाली हाथ वापस आ जाएँ। इसी तरह से अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, इसके हवाले से भी हमें शायद ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बस मैट्रिक तक हमारा नाज़रा का सिलेबस था, तो हमने दुआएँ सुना दी और नंबर्स ले लिए अब बस। ऐसा नहीं है, ये इस्लाम है, ये इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी है। हमें इन दुआओं को अपनी हर उम्र में अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो खाना खाने से पहले की दुआएँ आपको आती हैं, नहीं आती तो याद कर लीजिए। इख्तिताम पर दुआ पढ़िए और बहुत ज़रूरी भी है कि वो रब जो हमें रिज़्क देता है, क्यों ना उसकी हम्दो सना की जाए, क्यों ना उसकी तारीफ़ की जाए, जो हमें इतना लज़्ज़त वाला खाना भी देता है और उसकी लज़्ज़त को महसूस करते हुए हम उस खुराक को पीते भी हैं, खाते भी हैं और उससे तवानाई भी हासिल करते हैं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए उन बीमार लोगों को, जो खुराक को अपने गले से गुज़ार नहीं सकते, उन्हें खुराक की नालियाँ लगा दी जाती हैं, तो उस वक़्त एहसास होता है ना, ये अल्लाह की नेमत है कि जिसे हम एक-एक लुक़मे को चखते हैं, उसकी लज़्ज़त महसूस करते हैं और उसे गले से आराम के साथ गुज़ार लेते हैं, हमें उसके लिए कोई मुशक्क़त, कोई दिक्कत नहीं करनी पड़ती। तो फिर क्यों ना इख्तिताम पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इससे क्या होता है कि इंसान के अंदर आजिज़ी भी आती है, अल्लाह के हुक्म की तामील भी है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। इसी तरह से सोने से पहले की दुआएँ आपको आती हैं, सोने से पहले के अज़कार कीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका सुन्नत पर अमल पैरा होने का सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला से मोहब्बत का सबूत भी है और आपका रात भर जो सोना है वो इबादत भी शुमार होगा। फ़रिश्ते आपके लिए दुआएँ करेंगे, आपके गुनाह माफ़ हो जाएँगे और बरकत का बाइस भी होगा इंशाअल्लाह। तो सोने से पहले के अज़कार भी दोहरा लेते हैं, सोने की दुआ, आयतुल कुर्सी, इसी तरह से सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत। हज़रत अली के हवाले से मिलता है, वो कहते हैं कि मैं नहीं तसव्वुर करता कि कोई मुसलमान ऐसा होगा कि जो आयतुल कुर्सी और सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़े बगैर सो जाए। तो उनका तसव्वुर कितना अच्छा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो पढ़े बगैर सो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूर आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएँ, उससे हिफ़ाज़त होती है, अल्लाह ताला फ़रिश्ते मुकर्रर करते हैं। सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला कहते हैं मैं काफ़ी हो जाता हूँ। इसी तरह से हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से रवायत है उस वक़्त तक सोते नहीं थे जब तक कि सूरह अस-सजदा और सूरत मुल्क की तिलावत नहीं कर लेते थे। और इसी तरह से वज़ू करके सोने की बहुत फ़ज़ीलत है कि अल्लाह ताला फ़रिश्तों को मुकर्रर करते हैं जो रात भर उस वज़ू करके सोने वाले शख़्स के लिए रहमत की, मग़फ़िरत की दुआएँ करते रहते हैं। और बहुत सी दुआएँ मौजूद हैं, उन दुआओं को ज़रूर पढ़िए और सुबह उठते ही पहला नाम जो है वो अल्लाह ताला का लें। उसके लिए क्या होगी, एक तो शैतान भी दूर होगा, नमाज़ के लिए उठना आसान होगा और दिन भर जो है वो अल्लाह ताला के नाम से जब आगाज़ होगा, तो रहमत भी होगी, बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। इसी तरह से आप देखें, लिबास पहनने की दुआ है, उसको ज़रूर याद कीजिए, अगर आपको नहीं आती, आप लिबास पहनने की दुआ याद करें। इसी तरह से जो है और बहुत से मौके की दुआएँ मौजूद हैं। इवन यहाँ तक की भी दुआ मौजूद है कि अगर रात में अचानक आपकी आँख खुल जाए, आपको भूख महसूस हो, तो यहाँ तक की दुआ भी रसूल अल्लाह ने सिखा दी। इसी तरह से हम
بیت الخلاء میں آتے جاتے ہیں، اس موقع کی دعائیں موجود ہیں، اس موقع کی دعاؤں کو پڑھیے۔ اصل چیز کیا ہے کہ دعائیں ہمیں آتی ہیں، بہت سی دعائیں آتی ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں رہا کہ یہ دعائیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہیں۔ ہم بس کھوکھلے ہو گئے ہیں، ہم بس نام کے مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا کچھ بھی رسول اللہ سے نہیں ملتا۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ کی اگر ہم سیرت کی بات کریں یا رسول اللہ کی سنت کی بات کریں تو ہمارے علم میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جبکہ باقی ہمیں دنیا کے ہر ریسٹورینٹ، ہر برانڈ اور ہر چیز کا پتہ ہوگا، اور اس پر لوگ اکٹھے بیٹھ کر بہت فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، کیا چیز ان ہے اور کس چیز کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ ہمارے گھروں کے اندر ایسی کتب موجود نہیں ہیں جن میں رسول اللہ کے بابرکت منہ سے ادا کیے گئے بابرکت الفاظ موجود ہوں، یعنی حدیث کی کتب، جبکہ اور بہت سی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ تو حدیث کی کتب جو ہے انہیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں میں لانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سنانے کی ضرورت ہے۔ آج مائیں پریشان ہے کہ بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں، تو وجہ یہی ہے کہ ہم نے تربیت خود ہی نہیں کی، اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے۔ پہلے ادوار میں مائیں تب سے تربیت شروع کر دیتی تھیں جب بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا، اور اسے جب دودھ پلاتی تو وہاں سے تربیت ہوتی، وہ خود نیک اعمال کرتی، دعائیں کرتی، تلاوت قرآن کرتی، اچھے اعمال کرتی، جس کا ان کے بچے پر اثر ہوتا۔ آج جب اس کے اپوزٹ کام کر رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے، میوزک سن رہے ہوں گے اور اس طرح کے الٹے سیدھے کام کر رہے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے اس کا بچے پہ اثر تو ہوگا۔ بچہ کیسے نیک ہوگا بڑا ہو کے جب والدین نیک اعمال کرنے میں کوتاہی کرتے ہوں؟ تو ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی کے واقعات بچوں کو سنائے جائیں تاکہ بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت گھر کر جائے۔ رسول اللہ کا بچوں کے ساتھ جو معاملہ تھا، بچوں کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، خصوصاً بچوں کو بتایا جائے کہ رسول اللہ بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے، کیسے کھیلتے تھے، کیسے سلام کرتے تھے، کیسے کھلاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں بچوں کو بتائی جائیں تو بچوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت آتی ہے۔ جب محبت ہوگی تو پھر ان کی باتیں ماننے میں بچوں کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرور سیرت کی کتب اپنے گھر میں لائیں۔ جہاں آپ بچوں کی دنیاوی پڑھائی کے لیے اتنا پریشان ہیں اور اتنی مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، وہاں ان کی دینی رہنمائی کے لیے بھی ضرور تھوڑی سی مشقت برداشت کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی ضرور سکھائیے۔ وہ کلام جو ایک عظیم کلام ہے، اور ایک عظیم رات میں ایک عظیم فرشتہ ایک عظیم نبی پر ایک عظیم رات میں لے کر اترا، اور ہم بھی خاص ہو سکتے ہیں اگر ہم اس عظیم کتاب کو تھام لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچی۔ ہمیں شاید اس کی قدر نہیں ہے اتنی، کیونکہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں لگتا ہے ہم تک پہنچ گئی، ہمارے پاس بائنڈنگ فارم میں موجود ہے، لیکن اگر ہم جا کر اس دور میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کیسے نازل ہوا، آپ نے اس کو کیسے حاصل کیا، تو ہمیں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سخت جاڑے کے موسم میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے میری ران پر تھا، اور آپ کا سر اتنا باری ہو گیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ران شاید سرما بن جائے گی، یعنی باری اتنا ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں، اسی طرح سے ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی جو ہے رسول اللہ کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے اتر گئے۔ ہم رسول اللہ کی اس بات کو دیکھیں، اس تکلیف کو دیکھیں، محسوس کریں تو ہمیں ضرور احساس ہوگا کہ آپ نے کیسے ایک ایک آیت کو حاصل کیا، اور پھر رسول اللہ تیز تیز آیات کو پڑھتے کہیں بھول نہ جائے، کہیں کمی نہ ہو جائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ آپ کے ذمہ صرف دہرا دینا ہے، یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے جیسے آیت پڑھاتے آپ پڑھتے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتے اور آپ
صحابہ کو بیان کرتے اور اسے لکھ لیا جاتا۔ اور آپ کو پتہ ہے لکھنے کی سہولت بھی تو اتنی آسان نہیں تھی جیسے آج ہم لکھتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ بڑے پتوں پر لکھا گیا، کچھ چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا گیا اور بہت سی مختلف چیزوں کا استعمال کیا گیا، اور پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کے دور میں اس کی تدوین بھی کی گئی اور الحمدللہ یہ ہم تک پہنچا۔ تو آج ہمیں بھی اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو قرآن کی قدر کرنے والا ہوتا ہے وہی قرآن کو تھامتا بھی ہے، اور پھر اللہ بھی ان کا قدردان ہوتا ہے۔ علماء کی فہرست کو اسی لیے سب سے اوپر رکھا گیا باقی لوگوں میں، اور علماء کے بارے میں اتنی احادیث بیان کی گئی، اور علماء علم والوں کو ہی کہتے ہیں جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے احادیث میں اس کے روح سے ہمیں ملتا ہے کہ کتنی فضیلت دی ہے کہ جیسے چودھویں کے چاند کو باقی تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی علماء کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اپنی ان توانائیوں کو، ان صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمارے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں الحمدللہ، ہم سنتے ہیں کانوں سے، ہم زبان سے بول سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں، ہم ذہن سے سوچ سکتے ہیں، تو ہم ان ساری توانائیوں کو جو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اللہ چاہے تو یہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، ہم ان سب کو دنیا کے لیے کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اپنا تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ کے کلام کو سیکھ لیتے یا رسول اللہ کی سیرت کو پڑھ لیتے؟ آج رسول اللہ کے اوپر جو ہے کیسے الفاظ اٹھائے جا رہے ہیں، آپ کی شان پر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم بہت مصروف ہیں، ہمیں بہت کام ہے، ہماری پڑھائی ہے یا ہمارا بزنس ہے یا ہماری جاب ہے، ہم تو اس سے باہر نہیں نکلتے، تو ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے جب آب کوثر پر ہوں گے اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں وہ پانی پلایا جائے، اور ہم چاہیں گے کہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں پہنچیں، تو ہم ایسے کرتے کرتے کیسے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جہاں پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے؟ ہمیں ضرور اپنے وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرآن کے لیے وقت نکال سکیں۔ اور پھر سب آخری حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی جو مجھے بہت پسند بھی ہے، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو نعمتوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہوں گے، اور غلمان جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے، ہر طرف خوشیاں، رونق سب ہوگا، اور اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ یا اللہ، کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں نہیں پہنچا دیا؟ کیا تو نے ہمیں اپنی رضامندی نہیں دے دی؟ یعنی وہ سوالیہ انداز میں کہیں گے کہ اور کیا چاہیے ہوگا اب ہمیں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے اور ان کے درمیان جو پردہ حائل ہوگا اسے ہٹا دیں گے، اور ہر طرف نور ہی نور ہوگا، سبحان اللہ، اور جنتی دیکھتے جائیں گے، تھکیں گے نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور ان کے درمیان دوبارہ پردہ حائل کر لے گا۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی، جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، غم نہیں ہوں گے، جہاں صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، جہاں جو چاہیں گے وہ ہم حاصل کر سکیں گے، اور جہاں ہم انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے، جہاں ہم ابو بکر و صدیق کو دیکھ سکیں گے اور ان سے مل سکیں گے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے آج ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب کو میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور وقت نکالیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھیں اور رسول اللہ کی سیرت کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت اچھا آپ نے اس میں ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا۔ میں کہنا چاہوں گی کہ آپ نے مطلب بالکل کہ لائف کے زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں متعارف کرایا کہ ہمیں کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔
اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کائنڈلی وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین سم آمین. کسی کا کوئی سوال ہے یا کوئی بات ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ لے تاکہ ہم لوگ اپنا جو آج کا سیشن ہے اس کو ختم کریں. کہ عائشہ کیسی ہیں آپ سے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کائنڈلی آپ کوشچنس دیکھ لیں. ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ کون سی صورت کو پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ لیں، آپ کوئی آیت پڑھ لیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے. اللہ کا پورا کلام بہت خوبصورت ہے، ہر آیت بہت ہی پیاری ہے، بہت معنی رکھتی ہے. آپ ان کو آئی تھنک کوئی ذکر وغیرہ یا کچھ آیت جو مطلب ڈپریشن میں گائیڈنس وغیرہ کے لیے بتا دیں. جی اگر آپ کوئی حدیث کی روح سے کچھ ذکر پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی پیارا ذکر ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. بہت ہی خوبصورت یہ جو ہے الفاظ ہیں، اور ان کے بعد آپ دل سے اگر یہ ادا کرتے ہیں تو واقعی میں آپ کا دل جو غم ہوتا ہے یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں آپ یہاں سے باہر آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غم سے باہر آتا ہے. اور ہر چیز اس میں کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ برائی سے بچنا، نیکی کرنا تیرے ہی دائرے میں ہے، تو ہی مجھے جس راستے پر چاہے لگا دے. جی الحمدللہ یہاں کومنٹ میں دعا آ بھی گئی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا. اچھا، اس کے علاوہ آپ النور سے آپ نے کورسز وغیرہ کیے ہیں تو آپ ان کا تھوڑا سا ایکسپیرینس وغیرہ شیئر کر دیں اور تھوڑا سا اس کا شیئر کر دیں. جی اللہ سے الحمدللہ کورسز ابھی بھی چل رہے ہیں، اور اب ہم نے آن لائن بھی وہاں پر سیشن شروع کیا ہوا ہے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے پاس بھی کہ آپ لوگ آن لائن جو ہے وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں. آپ نمبر نوٹ کر لیجئے، وہاں سے آپ مزید انفارمیشن لے لیجئے گا. 033640333052. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے مزید بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. ہمارے 3 اوقات میں جو ہے وہ کورسز ہو رہے ہیں، مارننگ شفٹ میں بھی، ایوننگ شفٹ میں بھی، اور ویکینڈ پہ بھی، یعنی سیٹرڈے سنڈے بھی، اور آن لائن بھی ہو رہے ہیں. ابھی ایک کورس ہمارا سٹارٹ ہوا ہے جسے ابھی 1 ویک ہوا ہے، اس میں آپ ایڈمیشن ابھی لے سکتے ہیں، ابھی چانس ہے آپ کے پاس کیونکہ ابھی اس کا زیادہ سلیبس نہیں ہوا، جو کہ 1.5 ایئر کا کورس ہے، ڈپلوما کورس، جس میں ترجمہ بھی کروایا جاتا ہے، تفسیر بھی، اور تجوید بھی، اور گرامر بھی، اور فقہ کی بھی کافی کتابیں الحمدللہ پڑھائی جاتی ہیں. اور سوری فار ڈسٹربینس، یہ نمبر ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا. 033 یس 40 جی 33 ہوں 052. 052. جزاک اللہ خیر.
جیسے آپ نے ایکسپیرینس کی بات کی تو میں وہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ لائف کے اندر اگر آپ خوشیاں چاہتے ہیں، آپ اطمینان چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہتے ہیں اور ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور قرآن کو سیکھیے، کیونکہ قرآن کو سیکھنے کے بعد لائف میں بہت چینج آتا ہے اور اتنا اطمینان ملتا ہے اور اتنی دل کو تسلی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ باقی زندگی جو گزاری ہے وہ تو بس ایسی گزار دی، اصل زندگی تو قرآن کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ اس کا ویکینڈ میں بھی ہے، تو ویکینڈ میں ڈیوریشن کیا ہوگی؟ ویکینڈ میں جو ہے سیٹرڈے سنڈے ہوتی ہے اور یہ 3 بجے سے مغرب تک یعنی کہ۔ اور یہ پھر یہ تو میرا خیال 1.5 سال میں پھر نہیں ہوگا نا، یہ تو زیادہ ہوگا۔ جی یہ 3 سال میں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ اپی، آپ کا بہت بہت اچھا آپ نے گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں۔ مجلس کے اٹھنے کی دعا ایک دفعہ پڑھا دیں، اس کے بعد ہم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام۔ چلیں جی، ساتھ ہی ہم آج کا سیشن اپنا ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔